12واں پارہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور کوئی جاندار زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی کا انتظام اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور تم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، تو ان میں جو لوگ کافر ہیں وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مدت مقررہ تک تاخیر میں ڈال دیں تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ یاد رکھو، جس دن ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کی یہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے اس نعمت کو چھین لیں تو وہ ذرا بھی صبر نہیں کر سکتا، بلا شبہ وہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو راحت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ذرا سی بات میں خوش ہو جانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر ہاں، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ تو اے پیغمبر، شاید تم ان باتوں میں سے جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں بعض کو چھوڑ دو، اور تمہارا دل اس خیال سے تنگ ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے پیغمبر، تم تو بدعملی کے نتائج سے ڈرانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا کافر یہ بات کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ تو تم جواب میں کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اسی طرح کی 10 ہی صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا پورا نہ کریں تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں پورا دیتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا ہے وہ آخرت میں اکارت جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ پھر کیا دنیا پرست اس شخص کے برابر ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک گواہ بھی ہو، اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو قرآن کی تصدیق کرنے والی اور دین کی رہنما اور رحمت ہے۔ یہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس قرآن سے انکار کرے تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو تم اس قرآن کی طرف سے کسی طرح شک و شبہ میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس وقت گواہ کہیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ کہا تھا. یاد رکھو ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرنے کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت سے بھی منکر تھے. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے. اے پیغمبر، قیامت میں ان کو دگنا عذاب ہوگا. یہ نہ تو حق بات سنتے تھے اور نہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے تھے. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا اور جو افطرا پردازیاں کرتے تھے وہ سب آخرت میں ان سے کھوئی جائیں گی. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ان دو فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. بھلا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں اور تم کو سمجھاتا ہوں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ایسا کرو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو ان کی قوم کے سردار جو ان کو نہیں مانتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع انہی لوگوں نے کی جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور انہوں نے اتباع بھی کی تو بے سمجھے بوجھے.
اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت بھی عطا کی ہو مگر وہ تم کو دکھائی نہ دے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و دولت نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں کوئی بھلائی نہ دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو لے آئے گا، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء
تجرمون کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیغمبر نے خود بنا لیا ہے؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ نوح کہتے اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور پھر اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو کشتی میں سوار کر لو، اور جس کی نسبت پہلے سے ہلاکت کا حکم ہو چکا ہے اسے چھوڑ کر اپنے گھر والوں اور دوسرے ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں پر لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔
اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہی رحم کرے، اور اتنے میں دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی جذب ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لعنت ہو۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو جس چیز کی حقیقت تم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہو۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا کہ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں کشتی سے اتر جاؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم چند روز فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے پیغمبر، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی اس سے واقف تھی، تو صبر کرو، بے شک پرہیزگاری ہی کا انجام بہتر ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
تم شرک کر کے اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پس تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں بری طرح آسیب پہنچایا ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ میں ان سے بیزار ہوں، تو تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، جتنے جاندار ہیں سب کی چوٹی اسی کے قبضے میں ہیں، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پس اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ
جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد۔ اور یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور متکبر کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ ہود کی قوم پر لعنت ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی نے تم کو آباد کیا، تو تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک ہے اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ اس پر لوگوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم کو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں، تو کیا تم ہم کو ان معبودوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جس بات یعنی توحید کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس میں ہم کو بڑا شک ہے کہ دل نہیں مانتا۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو ایسا کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تو تم سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ فوراً تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب۔ لیکن لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ فلما جاء
جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ تو جب ہماری طرف سے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار قوت والا اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو صبح کو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو، سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، سن رکھو کہ سمود پر لعنت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، پھر تھوڑی دیر میں ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان سے یہ بدگمان ہوئے اور دل میں کچھ ڈرے۔ مہمانوں نے کہا کہ آپ کسی طرح کا خوف نہ کیجیے، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور اس گفتگو کے وقت ابراہیم کی بیوی وہیں کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑیں تو ہم نے اس کو فرشتوں کے ذریعے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اس نے کہا، اے ہے، کیا میرے بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھیا ہو گئی ہوں، اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بلا شبہ وہ تعریف کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ تو جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہوا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا
قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کا خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا جو حکم تھا وہ آ پہنچا، اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے غمگین اور تنگ دل ہوئے اور کہا کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور لوط کی قوم کے لوگ لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے دوڑتے ہوئے لوط کے پاس آئے، اور یہ لوگ پہلے سے برے کام تو کیا ہی کرتے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، مگر ان لڑکوں کی طرف نظر نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اس کو بھی تم خوب جانتے ہو۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے کہا اے کاش آج مجھ کو تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ تب مہمانوں نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ کبھی تم پر قابو نہ پا سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے تم اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، پھر تم میں سے کوئی مڑ کر بھی ادھر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان لوگوں پر آئے گا۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ تو جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور اس پر ایسے سخت پتھر لگاتار برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں نشان کیے ہوئے تھے، اور دیکھو وہ بستی ان ظالموں یعنی کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو سب پر چھا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرا کرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا جو کچھ بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے چلے آئے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں سے جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں کر سکے؟ بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے فضل سے اچھی روزی عطا کی ہو پھر بھی اس کی روگردانی کروں؟ اور دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس کے خلاف چلوں، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرا بس چلے تمہاری حالت درست کر دوں، اور مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تم پر بھی وہی مصیبت پڑے جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر پڑی تھی، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لوگوں نے کہا اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تم کو اپنے لوگوں میں کمزور پاتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر ڈالتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ بھی وقت نہیں ہے. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی بڑھ کر باعزت ہے اور اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے؟ بے شک میرا پروردگار تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں. تم عنقریب جان لو گے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی مہربانی سے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہیبت ناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. گویا کہ وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار پڑی جیسی پھٹکار سمود پر پڑی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں اتارے گا. یہ برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. یہ برا انعام ہے جو ان کو ملا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اے پیغمبر، یہ پرانی بستیوں کے کچھ حالات ہیں جن کو ہم تم سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ
وما زادوهم غير تتبیب. اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو جب تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیاں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کرتے ہیں. یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بلا شبہ ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخره إلا لأجل معدود. اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بات کبھی نہ کر سکے گا. پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. تو جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے اور اس میں ان کا چیخنا اور دھاڑنا ہوگا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تمہارا پروردگار چاہے. بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. لیکن جو لوگ نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے. وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جو تمہارا پروردگار چاہے. یہ اللہ کی بخشش ہے کبھی منقطع نہ ہوگی. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. تو اے مخاطب یہ لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں تم شبہ میں نہ رہنا. یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا
اور لوگوں کو اس کی طرف سے شبہ ہے کہ تردد میں پڑے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور بے شک سب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو تمہارا پروردگار ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ لوگوں کے اعمال سے واقف ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ تو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر تم اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں ثابت قدم رہو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مت جھکو کہ کبھی تم کو بھی آگ چھو جائے، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، نماز پڑھا کرو دن کے دونوں سروں پر، یعنی صبح و شام، اور رات کے حصے میں بھی، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اور صبر کیے رہو، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ پھر دیکھو ایسا کیوں نہیں ہوا، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے اہل خیر باقی رہے ہوتے جو لوگوں کو ملک میں شر و فساد پھیلانے سے روکتے، البتہ ایسے تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو انہی باتوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے رہنے والے نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی طریقے پر کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر،
رسولوں کے قصوں میں سے یہ سارے قصے ہم تم سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو تسلی دیتے ہیں، اور ان قصوں کے ضمن میں تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا منتظرون۔ اور اعمال کے نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف سب معاملات لوٹنے والے ہیں، تو اے پیغمبر تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم بخوبی سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تم سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور تم اس کے نازل ہونے سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ وہ وقت یاد کرو جبکہ یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یعقوب نے کہا بیٹا، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تم کو خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم بھی سکھائے گا، اور اس طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ اپنی نعمت تمہارے دادا پر، دادا ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سب سے بہت زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم بھائیوں کی طاقتور جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ صریح غلطی پر ہیں. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. آپس میں کہا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اس کو کسی دور جگہ پھینک آؤ. جب وہ نہیں رہے گا تو ابا کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف رہے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو بلکہ اس کو لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے نکال لے جائے گا. اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تب وہ سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. کل ہمارے ساتھ اسے جنگل میں جانے دیجیے تاکہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یعقوب نے کہا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوئے. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. غرض جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں، تو اس وقت ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ مایوس نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کی بدسلوکی سے آگاہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اور کہنے لگے ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہوں. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. باپ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو. خیر، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور کنویں کے پاس ایک قافلہ ٹھہرا، انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا. یوسف ڈول میں بیٹھ کر باہر آئے تو اس نے کہا کہ کیا خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے اسے اپنا قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. یوسف کے بھائیوں کو خبر ہوئی تو وہ فوراً پہنچ گئے اور اس کو بہت ہی کم داموں میں یعنی چند درہم کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس سے بیزار تھے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور مصر والوں میں سے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، عجب نہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو جما دیا، اور مقصود یہ تھا کہ اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھا دیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو پھسلانے لگی، اور ایک مرتبہ گھر کے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ یوسف لو آؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے کیسی اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ
بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اور بے شک اس عورت نے یوسف کے ساتھ ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یوسف اپنے پروردگار کی دلیل یعنی ہدایت نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے. اس طرح ہم نے یوسف کو بچا لیا تاکہ ہم برائی اور بے حیائی کے کام ان سے دور رکھیں. بے شک یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اور اس وقت دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور اچانک دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا. تو عورت نے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. اس پر یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلایا. اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. تو جب عورت کے شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سے کہا کہ یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا بھاری ہوتا ہے. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. پھر اس نے کہا کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ تو ہی خطابار ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم تو اس کو صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی مکاری کی باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی اور پھل تراشنے کے لیے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی
اور یوسف سے کہا کہ ان سب کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں، اور پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بے شک میں نے اس کو پھسلایا تھا مگر وہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے یہ سن کر دعا کی کہ اے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں، مجھ کو قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جہالت کا کام کر بیٹھوں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا فریب دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ اور دو جوان آدمی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اس میں سے ایک نے یوسف سے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ اس پر یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تم کو بتا دوں گا۔ یہ خوابوں کی تعبیر بھی من جملہ ان تمام باتوں کے ہے جو مجھ کو میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہم کو کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ عقیدہ توحید اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم پر اور سب لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے قید خانے کے رفیقو، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اللہ کے سوا جن چیزوں کی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم اور تمہارے باپ دادا نے اپنے دل سے گھڑ رکھے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں بھیجی۔ یاد رکھو کہ حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دین کا سیدھا راستہ یہی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ اے قید خانے کے رفیقو، اب خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں ایک آدمی بدستور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا آدمی سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرند اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے اسی طرح اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا، پس یوسف کئی برس تک قید خانے میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر دو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين۔
درباریوں نے عرض کیا کہ یہ تو یوں ہی پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور وہ شخص جس نے ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اور جسے ایک عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی اور وہ بول اٹھا کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھ کو قید خانے تک جانے کی اجازت دو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ چنانچہ وہ جیل خانہ پہنچا اور کہا، اے یوسف، اے سچے، اس خواب کی تعبیر دو کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 بالیں سوکھی ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں یہ تعبیر لے کر لوگوں کے پاس جاؤں، کیا عجب ہے کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ اس پر یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، پس جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو جو غلہ کاٹو اسے بالوں سمیت رکھ چھوڑو، ہاں تھوڑا سا نکال لو جو تمہارے کھانے میں آئے۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر ان 7 برسوں کے بعد قحط کے 7 سخت برس آئیں گے، جو کچھ تم نے پہلے سے ان برسوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا یہ اس سب کو کھا جائیں گے، مگر ہاں تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہے گا۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں پھلوں سے رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے دریافت کرو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیا معاملہ پیش آیا جس وقت تم نے یوسف کو پھسلایا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کسی طرح کی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو گئی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو پھسلایا تھا اور بے شک وہ سچا ہے۔ ذلك ليعلم أن
أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ عزیز مصر کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔